اللہ، اس امت کے احکام اور مسائل جو اس وقت موزون تھے وہ بیان ہوئے، گزشتہ امتوں کا انبیاء کے ساتھ سلوک۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے تھے گھروں سے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں میں تھے، حذر الموت، بچنا چاہتے تھے مرنے سے، کہیں جہاد نہ آئے۔ وقال لهم اللہ موتوا، کہا اللہ نے ان سے مر جاؤ، مر گئے۔ ثم احیاهم، پھر زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ فضل والے لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس کی تعین تو نہیں ہو سکی، بعضوں نے کہا ہے 4000 افراد تھے، بعضوں نے 70,000 بتائے۔ پیغمبر کا زمانہ میں کسی نے شموئیل بتایا، کسی نے حزقیل بتایا۔ وقاتلوہم فی سبیل اللہ، قتال کرو اللہ کے راستے میں، وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ اس کو کہتے امور ممدہ، الامور المصلحہ، سابقہ عقائد اور مضامین کے لیے امدادی مسائل ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا۔ سبحان اللہ، قرض حسنا کس کو کہتے ہیں؟ دے دیا، ہوا تو دے دو، نہیں ہوا تو نہ صحیح۔ اللہ قرض حسنا، کیونکہ دنیا میں اس کا بدلہ ضروری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بدلہ عطا فرمائے گا۔ قرض حسنا، ضرورت دیکھ کر بغیر مانگے دینا، دوسری تعریف ہو گئی۔ قرض حسنا، تنگ کیے بغیر، بے عزت کیے بغیر۔ قرض حسنا، دے تو لو، نہ دے تو کبھی بھی نہ مانگو۔ بہت ساری تعریف زاد المسیر میں ابن الجوزی نے کی۔ کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو بہت عمدہ قرضہ، قرض حسنا، وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، بس بڑھا دے گا اس کے لیے کئی چندر چند، بڑھا دے گا اس کے لیے چندر چند۔ سبحان اللہ۔ ایک عالم دین میرے پاس آئے، بہت حسین جمیل، اور بزرگی کے آثار چہرے مبارک سے واضح ہوئے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ پریشان حال ہے، لیکن مانگنے سے بھی پر بہت شرماتا ہے۔ میں نے اللہ سے دعا کی بیٹھے بیٹھے، میں نے کہا یا اللہ، اگر یہ واقعی مستحق ہے تو میرے دل میں ڈالے، اور اگر یہ مستحق نہیں ہے تو اس کو عزت سے یہاں سے اٹھا لے۔ اس دعا کے بعد دو کام عجیب ہوئے۔ ایک تو بغیر اختیار کے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور دوسرا ایک دوست آیا اور اس نے ایک معقول رقم لفافے میں ڈال کے دی، اور مجھے کہا آپ جہاں مناسب سمجھتے ہیں وہاں خرچ کرو۔ میں نے کہا یا رب تیرا شکر و کرم۔ میں نے کہا حضرت فرمائیے کیا ضرورت پیش آئی؟ اس نے کہا جو ضرورت ہے وہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ میں نے سنا ہے کوئی آپ کو کہے کہ لڑکی کی شادی ہے تو آپ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں نہیں۔ یہ ہندوستانیوں کو لوٹنے کا طریقہ ہے۔ ان کے ہاں بچیاں بیٹھی رہتی ہے، رشتہ نہیں آتا، پریشان ہوتے، تو جب کسی کا سن لے کہ اس کی بیٹی کا رشتہ ہے کہ پیسے دے لو لیکن جلدی کرو۔ ہمدرد لوگ ہیں، نیک صالح لوگ ہیں، اللہ نے اس لیے مالا مال فرمایا۔ تو وہ تدبیر یہ پھر ہم پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ بھئی یہ تدبیر تو جہاں ہے وہاں استعمال ہونا چاہیے۔ وہ ایک وکیل صاحب کو نے اپنے کلائنٹ کو کہا کہ مقدمہ بہت خطرناک ہے آپ کے خلاف، لیکن جب جج پوچھے کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ کہے 3-5۔ وہ پوچھے گا کہاں کے رہنے والا ہو، آپ کہے 3-5۔ وہ کہے گا یہ جھگڑا تو نے کیا ہے، آپ کہے 3-5۔ وہ کہے گا تو پاگل ہے کیا، کہا 3-5۔ بلاؤ پولیس کو ہے، کہا 3-5۔ خبردار کے 3-5 کے علاوہ کچھ اور کہا۔ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا، اس نے کہا کیا نام ہے آپ کا، کہا 3-5۔ باپ کا کیا نام ہے، کہا 3-5۔
صحیح بات کیوں نہیں کرتے؟ کہا 3-5۔ وکیل کو کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بھائی تم کیا بول رہے ہو؟ کہا 3-5۔ صحیح بات نہیں کرو گے کیا 3-5؟ مجسٹریٹ نے گھنٹی بجائی، بلاؤ بھائی ہتھکڑیاں منگواؤ، پولیس کو پکڑو، جیل جانا ہے۔ کہا 3-5۔ نواز شریف سے تو اچھا ہی تھا۔ مجسٹریٹ کو سرکاری وکیل نے کہا جناب عالی وہ پاگل ہے، سوائے 3-5 کے کچھ جانتا ہی نہیں، آپ جیل بھیج رہے تو اسپتال نہیں بھیج رہے کہ علاج ہو جائے اس کا۔ مجسٹریٹ نے کہا چھوڑ دو اس کو، رہا کرو۔ چلو وہی کیس ختم ہو گیا، 3-5۔ وکیل صاحب پیچھے پیچھے گیا کہ میرا کیا ہوگا؟ کہا 3-5۔ کہا وہ یہ تو میں نے سکھایا تھا۔ کہا 3-5۔ کہا میرا فیس نہیں دو گے؟ کہا 3-5۔ کہ یہ کوئی اچھی بات ہے؟ کہا 3-5۔ یہ وہ 3-5 والا ہے، یہ ہم پر بھی وہی آزما رہا ہے۔ بیٹی کی شادی، بیٹی کے 3-5۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو قرض دے اللہ کو بہترین قرض، بس بڑھا دے اللہ اس کے لیے چند در چند۔ الحمدللہ، اللہ کہاں کسی کا احسان چھوڑتا ہے۔ واللہ یقبض، اللہ ہی تنگ کرتا ہے رزق، ویبسط، اور کھولتا ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی بروسوی نے اس جگہ واقعہ لکھا ہے، تفسیر روح البیان میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جنازے میں شریک تھے، حضرت کو وحی آئی کہ چٹ پٹ اس گاؤں سے نکل جاؤ، میرا عذاب آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جنازے سے فارغ ہوئے، اپنے متبعین سے کہا بھاگو یہاں سے۔ وقت گزر گیا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے حق تعالی سے پوچھا رب العزت آپ تو جھوٹ بولتے نہیں، یہ کیا ہوا؟ فرمایا آپ کے جانے کے بعد سارے لوگوں نے مل کر ہر قسم کے کھانے میں سے، نمک میں سے، تیل میں سے، سالن میں سے، کپڑے میں سے، روٹیوں میں سے میرے نام پر صدقہ دینا شروع کر دیا کہ پیغمبر تیز گئے ہیں، کوئی گڑبڑ ہے، اور میری عادت ہے کہ جس سرزمین پر میرے نام پر خرچ ہو رہا ہو وہاں میں عذاب نہیں بھیجوں۔ علم تر، آپ نے دیکھا نہیں، الی الملئی، سرداروں کی طرف، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے، من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حضرت موسیٰ کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اذ قالوا لنبی لہم، جس وقت کہا انہوں نے اپنے پیغمبر سے، حضرت شموئیل سے، ابعث لنا ملکا، مقرر کرے ہمارے لیے کمانڈر ان چیف، نقاتل فی سبیل اللہ، ہم جہاد کرے اس کی کمانڈ میں، اللہ کے راستے میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، پیغمبر نے کہا کیا یہ امید تو نہیں کہ فرض ہو جائے تم پر لڑنا پھر نہ لڑو؟ قالوا، قوم نے کہا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، کیا ہوا ہمیں کہ ہم قتال نہ کریں اللہ کے راستے میں؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، اور ہمیں نکالا گیا اپنے گھروں سے اور بیٹوں سے۔ آیا ہے جو لوگ وطن چھوڑ کر دوسری جگہ جاتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ایک جگہ، ایک دوسری جگہ، پریشان تتر بتر۔ فلما کتب علیہم القتال، جس وقت فرض کیا گیا ان پر اللہ کے راستے میں جہاد، تولوا، ان لوگوں نے منہ موڑا، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے رہ گئے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتے ہیں ایسے ظالموں کو۔ اللہ تو سب کو جانتے ہیں، ظالموں کو انہیں سزا دیں گے۔ وقال لهم نبیہم، فرمایا ان سے پیغمبر نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ تعالی نے مقرر کیا تمہارے لیے طالوت کمانڈر ان چیف۔
قالوا کہنے لگے انا یکون لہ الملک علینا کہاں سے اس کا اقتدار ہوگا ہم پر ونحن احق بالملک منہ ہم زیادہ حق رکھتے ہیں اقتدار کا اس سے بھی ولم یؤت سعۃ من المال اور نہیں دیا گیا اس کو بہت زیادہ مال. جہاد کے لیے بڑے خزانے کہ یہ کیسا کمانڈر ان چیف ہے یہ تو غریب مسکین معلوم ہو رہا ہے. پہلے کہا مقرر کرو جب مقرر ہوا تو پھر گئے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم حضرت نے فرمایا بے شک اللہ نے چنا ہے اس کو تمہارے مقابلے میں. پہلے فرمایا بعث لکم جب سیدھا ہاتھ نہیں سمجھے کہا اصطفاہ علیکم اب یہ تمہارے اوپر مسلط رہے گا. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور بڑھا دیا اس کو کشادگی دے کر علم میں اور جسم میں. خوب بڑا ہے پہلوان ہے مولانا اور علم بھی بہت اچھا ہے. مولانا فضل الرحمان پورے عالم ہے مکمل عالم خبردار آدمی. ہر سرزمین پر جب قدم رکھتا ہے وہاں کے بڑے علماء سے خوب ملتے ہیں اور معلومات حاصل کرتے ہیں. کہتے ہیں اچھے گوشت کا شوربہ اچھا ہی ہوتا ہے کیونکہ باپ مجتہد درجے کا امام تھا. مفتی محمود صرف مفتی نہیں امام کے درجے میں یاد رکھ. مولانا بھی بہت ہی اچھے عالم ہیں. تو ان کے سیاسی ساتھی نہیں ہیں. حضرت مفتی صاحب کے توسط سے حضرت کے خیر خواہ ہیں تو ظاہر ہے ان کی آل و اولاد کے بھی مکارم مانیں گے. ہم جمعیت علماء یا ان کے سیاسی رفقا نہیں ہیں. ہاں جمعیت علماء اسلام اہل حق جماعت ہے. دارالعلوم دیوبند کے مسلک کا ترجمان ہے. یہ حق کہنا ہمارا اوپر فرض ہے. کہیں گے الحمدللہ. نہ ہم ان کے رکن ہیں نہ ہم ان کی پارٹی میں ہیں اور نہ ہمیں اتنی فرصت ہے اور نہ ہمیں موقع ہے. ہاں خیر خواہ ہے الحمدللہ اور تمام پارٹیوں میں وہ عمدہ جماعت. اور یہ جماعت مولانا کی نہیں ہے. یہ مولانا احمد علی لاہوری حضرت مولانا بنوری حضرت مدنی حضرت شیخ الہند ان کی امانت حضرت مفتی صاحب نے بکمال مضبوطی سے اٹھایا تھا الحمدللہ. تو وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. تو آلود صحت مند تھا اور عالم تھا. فنون حرب جانتا تھا دوپیج جانتا تھا. اس وقت پاکستان نہیں دنیا کا اتفاق ہے مخالف موافق متفق ہے کہ مولانا کامیاب سیاستدان ہے. فاتحانہ صلاحیتیں اللہ نے عطا کی اور خدا ان کے دور میں پاکستان میں آئین شرعی فقہ حنفی اور مسلک دارالعلوم دیوبند کو نافذ فرمائے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم اور بڑھا دیا اس تعلق کو کشادگی دے کر علم میں اور جسم میں. طالب علموں نقطہ یاد رکھو آدمی حسین ہوتا ہے علم سے تب جسم جچتا ہے. او اتنا بڑا موٹا ہو یہ آ گیا پہاڑ اور شاخوبان اور تشتور ہو یہ کالو خان تمہیں گورا بس کوئی گنا ایسا گھٹتے ہوئے تش گھٹوالے حسن شہنے نے علم کو اس لیے مقدم کیا. وہ حسن و جمال جو علم کے پردوں میں ہو جو علم کے شائع نشان ہو اس کو آدمی خراج تحسین پیش کرتا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء اور اللہ دیتا ہے اقتدار جس کو چاہے. واللہ واسع علیم اللہ وسیع علوم والے. وقال لهم نبیہم فرمایا ان سے ان کے پیغمبر نے ان آیت ملکہ بے شک نشانی ان کے برسر اقتدار آنے کی ان کے حاکم اور کمانڈر ان چیف مقرر ہونے کی ان یاتیکم التابوت کہ آ جائے گا تمہارے پاس صندوق فیہ سکینۃ من ربکم اس میں اطمینان ہوگا تمہارے رب کے ہاں سے وبقیۃ بچی ہوئی چیزیں ما ترک آل موسیٰ و آل ہارون
وہ جو چھوڑ مرے حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون، ان کے آل یعنی وہ تحملہ الملائکہ، اٹھا لائیں گے ان کو فرشتے، ان فی ذالک، بے شک اس میں لآیۃ لکم، نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم مومن۔ حضرت طالوت نے جب دیکھا کہ حق تعالیٰ نے، حضرت شموئیل پیغمبر نے دیکھا کہ حق تعالیٰ نے تو طالوت کے کمانڈر ان چیف اور مسلمانوں کے امیر الجیوش مقرر کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور لوگوں میں کچھ شک شبہ ہے، اختلافات، بات سمجھ لو۔ تو حق تعالیٰ سے پیغمبر نے دعا کی کہ یا رب میدان جنگ کے مقابلے میں جالوت کافر ہے، اور یہ طالوت کو کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں، کوئی ایسی تدبیر اپنی حکیمانہ ظاہر فرمائے کہ سب مان لیں۔ تفسیر کبیر للفخر، فخر نہیں لکھا۔ چنانچہ وحی آئی کہ انبیاء علیہ السلام میں سے آخری پیغمبر ہارون ان کی پگڑی اور موسیٰ ان کی لاٹھی، یہ بخت نصر لے گیا تھا بیت المقدس لوٹ کر، بخت نصر لے گیا اور جالوت کے پاس پہنچ گئی تھی۔ جالوت کو لوگوں نے کہا یہ تو انبیاء سابقین کی چیزیں ہیں، بلا ڈالو، شاید اس وجہ سے ہمیں شکست ہو جائے، اس کو باہر نکالو۔ چنانچہ وہ بکسے انہوں نے گدہ گاڑی پہ رکھوائے یا بیلی پر، اور اس کو ہانکا دیا۔ جب طالوت اور شموئیل کے پاس آئے چھوڑ دیا، آگے فرشتے اس کو ہانکاتے ہوئے لے آئے۔ دیکھا تو بکسا رکھا ہوا ہے، جب بکسا کھولا تو اس میں حضرت ہارون کی پگڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یا بعض پیغمبروں کی نشانیاں تھی۔ حدود میں رہ کر بزرگان دین کے تبرکات کا فائدہ امر مسلط، حدود میں رہ کر، حدود سے نکل کر کے پھر اہل حق توحید و سنت والے تبرکات کے بہانے قطعیات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بعض مماتیان پنج پیریان وہ تبرکات کے قائل نہیں ہے، سوء فہم، قلت علم کی وجہ سے۔ تبرکات کے ہم قائل ہیں مگر تبرک کے درجے میں، تبرک کو ہم الوہیت کے درجے میں نہیں مانتے۔ یہ ایک زبردست نشانی تھی، چنانچہ حکم آیا کہ اب اس بخش کو آگے رکھو احترام و تقدس کے لیے، یعنی ساتھ رکھو اور جہاد کرو۔ خدا کی شان کہ ان کے ہاں یہ صندوق ناموافق تھا، کیوں؟ ادب نہیں کرتے تھے۔ یہاں جب پہنچا تو حضرت طالوت کے کمانڈر ان چیف مقرر ہونے کی ایک زبردست نشانی بن گئی، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔